الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تم ہی وہ لوگ کہ قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال رہے ہو اپنے گروہ کو ان کے گھروں سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ کا؟ تو پھر کیا سزا ہے اس کی جو ایسا کرے تم میں سے، تو اس کے کہ وہ رسوائی لے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ان کو پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی یہود کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں، وہ صرف وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکائیں، اسی طرح ہزاروں سجدوں سے بچ جائیں اور اپنی عزت نفس کو سنبھال لیں۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم پر تمہارے والدین کا بہت بڑا احسان ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں مسکینوں کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو اور ایک دوسرے سے اچھی بات کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو جو حکم دیا گیا تھا تم نے اس پر عمل تو کیا نہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کے بجائے بچھڑے کی پوجا کی، تم نے بتوں کی پرستش شروع کی، تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا، تم نے ایک دوسرے کی چیزوں پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا شروع کیا، تم نے قیدیوں کی قیمتیں وصول کی اور ان کو وطنوں سے نکالا۔ یہ سب کچھ تم نے کس لیے کیا؟ تم کو حکم کس لیے دیا گیا تھا کہ تم نے ایک کام تو کیا کہ جب تم میں سے کچھ لوگ جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا وہ تمہارے حلیف جماعت اوس یا خزرج کے قیدی ہو جاتے تھے تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑا لاتے تھے۔ یہ اچھا کام کہاں تھا کہ دوسری تعلیم پر تم نے عمل نہیں کیا۔ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا تھا کہ تمہاری بہتری ہو، تمہیں ایک اچھا معاشرہ ملے جس میں تم زندگی گزارو، ایک جنت کا نمونہ تمہارے سامنے بن جائے جس میں تم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرو اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے تمہاری آنکھیں نیچی نہ ہوں، اور پھر تم محبت کی ایک ایسی زندگی گزارو کہ تم خود بھی سب سے محبت کرتے رہو اور سب لوگ بھی تمہارے ساتھ محبت کریں، تمہیں کوئی خوف کوئی ڈر نہ ہو اور بڑے آرام و سکون کی زندگی گزارو۔ لیکن تم نے وہ سب کچھ نہ کیا، تم نے سب ظلم کیے اور سارے معاشرے کو تہس نہس کر دیا۔ یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ تم یہ اس لیے کیا کہ تمہیں بہت عزت مل جائے گی، تمہیں بہت بڑا غلبہ حاصل ہو جائے گا، سب چیزوں کے تم ہی مالک ہو جاؤ گے، تمہارے پاس بہت دولت ہو جائے گی۔ لیکن تمہارا یہ خیال غلط تھا۔ صحیح بات یہ تھی، حق اور سچ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا تھا۔ جو سب کچھ تم کرتے ہو یہ تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا، تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا ہوگے، اور آخرت میں تم کو سخت عذاب میں رکھا جائے گا۔ یہ اچھے طریقے سے جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، خواہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہو یا دن کی روشنی میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک چیز بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ ساری نافرمانیوں اور ساری حکم عدولیوں کا تم سے حساب لیا جائے گا، پھر تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود کے لیے تھا۔ یہ فرمان ان کو اس لیے دیا گیا تھا کہ امت مسلمہ اس سے سبق حاصل کریں، وہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، دنیا میں بہترین زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرے اور ان یہود کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہود کے علاوہ 2 قومیں مشرکین کی بات تھی۔ یہود بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جنہوں نے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق پڑھا تھا اور سنا تھا۔ وہ اسی آمد کے انتظار کے لیے اس شہر میں آباد ہو گئے تھے جس کے متعلق تورات میں بتایا گیا تھا کہ ایسا شہر ہوگا جس میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ جہاں یہ یہود آباد تھے وہاں بھی پہلے سے 2 قومیں موجود تھیں۔ ان قوموں کا نام اوس اور خزرج تھا۔ یہ دونوں مشرکین تھے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے غافل تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ انہیں کتاب کا کوئی علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا علم نہیں تھا، کسی رسول کا علم نہیں تھا۔ جب یہ یہودی آئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی مل گئے۔ بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ اپنی رفاقت بنا لی اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ اپنی دوستی بنا لی۔ اس طرح ان کی لڑائیوں میں یہ بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی اور قبضے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تو تورات ہے، تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس پر ایمان لائے ہو اور اس کو مانتے ہو۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول کو مانتے ہو، دوسرا حصہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کے مطابق کام کرو۔ اللہ تعالیٰ اور رسول نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم مخلوق کو تنگ کرو، تم قتل و غارت کرو، تم جھوٹ بولو اور گناہوں کے مرتکب ہو۔ تم نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، وہی کام شروع کر دیے جو یہ کر رہے ہیں۔ تمہارا کام تھا کہ تم انہیں نصیحت کرتے، اپنی کتاب کی تبلیغ کرتے اور ان کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے۔ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا اور تم کتاب کا ایک حصہ اس لیے بھول گئے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس لیے کی کہ تم ان پر غلبہ حاصل کر لو گے، یہاں کے بادشاہ بن جاؤ گے، بڑی عزت اور جائیداد والے ہو جاؤ گے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم ذلیل و خوار ہو گئے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ بنو قریظہ تہ و تیگ ہو گئے، ان کے قتل کا حکم ہو گیا، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ بنو نذیر کو دھکیل کر خیبر میں بھیج دیا گیا اور بعد میں حضرت عمر نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ وہ مارے بھی گئے، ان کے قلعے، جائیدادیں، سرسبز و شاداب کھیت اور ساری کی ساری دولتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں آ گئیں۔ کن لوگوں کے ہاتھ میں آئیں؟ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں جو وہاں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، یا وہ انصار تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ وہی اوس و خزرج جو مشرکین تھے اور ہر قسم کے جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو ان کی زندگیوں میں اتنی تبدیلی آ گئی، اتنا تغیر، انقلاب پیدا ہو گیا کہ وہ ایک مثالی نمونہ بن گئے۔ وہ میزبانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار بن گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور فدائی بن گئے۔ انہوں نے اپنی جانیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کی، آپس میں وہی معاشرہ بنایا، وہی سلوک اختیار کیا جس کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں پڑھ کر سنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے حکم ہے۔ اور جو لوگ تورات کو ماننے والے تھے، تورات کو پڑھنے والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی، انہوں نے اس نافرمانی کی وجہ سے قتل و غارت بھی کی، بتوں کی پرستش بھی کی، اللہ تعالیٰ کو بھی بھولے اور ہر جرم کا ارتکاب کیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور انہوں نے ہر جرم چھوڑ دیا، ہر چیز قربان کر دی اور ایک ایسا معاشرہ قائم کر لیا کہ ایک دوسرے پر سب کچھ فدا کر دیا۔ وہ اخوت کا قانون، وہ بھائی چارے کا قانون جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس پر اس طرح عمل کیا کہ ہر انصاری نے ہر مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اور اس طرح بھائی بنا لیا کہ اپنی نصف جائیداد کا وارث بنا دیا، اپنی ساری دولت کا نصف اس کے حوالے کر دیا، اپنی ہر چیز اس کے حوالے کر دی اور اس کو اپنا پکا بھائی، جس طرح ماں جایا ہوتا ہے
اس طرح بنا لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر سب سے عزیز چیز جان ہے۔ اس جان کو انسان تکلیف دے کر مصیبت میں مبتلا کر کے دولت جمع کرتا ہے، لیکن جب جان پر مصیبت بنتی ہے تو پھر انسان دولت کو بھی خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو عزت کہا جاتا ہے۔ عزت پر جب کوئی آنچ آ جائے تو انسان جان بھی قربان کر دیتا ہے اور دولت بھی اس پر قربان کر دیتا ہے۔ لیکن عزت سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز ہے جس کو جذبات کہا جاتا ہے۔ جب انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انسان عزت بھی اس پر قربان کر دیتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے، دولت بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام تھے جنہوں نے اپنے جذبات بھی قربان کر دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں نے، ان میزبانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا اقدام کیا، ایک ایسا عمل کیا کہ جس صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس صحابی نے دوسری بیوی کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کو دینا تجویز کیا۔ اتنی زبردست قربانی کیوں دی؟ دوسرے لوگوں نے اس قربانی سے غفلت کیوں برتی؟ وہ ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کیوں ناکام ہوئے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس کے کیوں پابند ہو گئے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھے گا وہی صحیح مسلمان بنے گا، وہ دنیا اور آخرت میں صحیح زندگی گزارے گا اور وہی معاشرے کا صحیح فرد بنے گا۔ اسی طرح کے افراد جمع ہونے سے صحیح معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ وہ سمجھنے والی چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی اور جنہوں نے یہ سارے جرائم کیے، تو انہوں نے کیوں کیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم نہیں کی اور قلبی تعلق پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد کیا۔ جنہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی خواہش کو بھی قربان کر دیا، جذبات کو بھی قربان کر دیا، عزتوں کو بھی قربان کر دیا، وطنوں کو بھی قربان کر دیا، ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی۔ گویا نسبت ایک ایسی چیز ہے جس نے انہیں یہ طاقت بخشی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں عظیم قربانیاں دیں۔ نسبت ایک ایسی چیز ہے جس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کیا۔ نسبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے انہیں وہ طاقت بخشی جو ہر خواہش پر غالب آ گئی۔ انسان ایک بہت کمزور مخلوق ہے، اس کے اندر ہزاروں خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ کوئی انسان بھی اپنے دل کا پردہ اٹھا کر دیکھے، اسے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنی خواہشات ہیں۔ انسان کے اندر اتنی دنیاوی خواہشات ہیں جن کا حساب ہی نہیں۔ بقول شاعر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ لیکن وہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھے کہ جنہوں نے ہر خواہش کو قربان کر دیا، جن کی اپنی کوئی خواہش ہی نہ تھی، اور خواہش تھی تو صرف یہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزر جائے، صرف یہی خواہش تھی، اور اس کی وجہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی آگ تھی جس نے ہر برائی ان کے دل سے جلا دی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی آگ تھی جس نے ہر خواہش کو جلا دیا تھا، صرف ایک ہی خواہش ان کے دلوں میں رکھی گئی تھی، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت بکر صدیق نے اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں خرچ کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غریب غلاموں کو کافروں کے قبضے سے آزاد کرانے میں اپنی ساری دولت خرچ کر دی۔ ایک دفعہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ اپنی ساری دولت بیکار لوگوں کو آزاد کرانے میں خرچ کر رہے ہو اور فضول ضائع کر رہے ہو۔ اگر خرچ بھی کرتے ہو تو ایسے لوگوں کو آزاد کراؤ جو ہنر مند ہیں، جو طاقتور ہوں اور کسی بات کے قابل ہوں۔ تم ایسے مسکین عاجزوں کو جو کچھ نہیں جانتے، بیکار لوگ ہیں، انہیں آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہو۔ اور بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں کسی دنیاوی خواہش
ضرورت یا مقصد کے لیے یہ دولت نہیں خرچ کر رہا، میں صرف ایک مقصد کے لیے خرچ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہو۔ یہ یتیم اور مسکین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ آزاد ہونے کے اور چھڑائے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ہر ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہی ثبوت پیش کرے گی کہ ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یہ دنیاوی ساری خواہشیں ان کے اندر بھی پیدا ہوئیں کیونکہ وہ سارے انسان تھے، وہ سارے بشر تھے، وہ سارے ملائک نہیں تھے، وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں تھے، وہ اس طرح مخلوق تھے جس طرح ہم لوگ ہیں، اسی طرح ان کی ساری ضرورتیں تھیں، جس طرح ہماری ضرورتیں ہیں، جس طرح آج کے لوگوں کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح ان کی ضرورتیں تھیں، اسی طرح ان کے اندر بھی خواہشیں تھیں، لیکن وہ ساری خواہشیں ایک دم جل گئیں، ایک لمحہ میں ہی ساری چلی گئیں۔ وہ کون سا لمحہ تھا؟ وہ لمحہ تھا جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبت قائم ہو گئی۔ جس طرح بلب کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہوتے ہی ایک سیکنڈ میں، ایک لحظے میں، ایک لمحے میں اس میں روشنی آ جاتی ہے، اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، اس طرح ان لوگوں کی حقیقت تعلق قائم کرتے ہی، نسبت قائم کرتے ہی بدل گئی۔ جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہمارا اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ موت کے قریب ہے اور اس کے آخری لمحات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت عمارہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہ حضرت عمارہ آخری سانس لے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمارہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے اپنا سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے، اور اوپر باز کر دی۔ صرف ایک ہی خواہش تھی، لیکن اندازہ لگایا جائے کہ یہ کون سی خواہش تھی۔ انہوں نے سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، ساری خواہشوں کو ختم کر دیا۔ اس ایک خواہش کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی دولتیں رکھی تھی، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ دونوں جہانوں کی سرفرازیاں، دونوں جہانوں کی سرخرویاں، دونوں جہانوں کی کامیابیاں، دونوں جہانوں کی عزتیں، دونوں جہانوں کی دولتیں اس ایک خواہش میں تھی۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا، وہ ساری کائنات کا امام بن گیا، یعنی انہوں نے سب کچھ ضائع نہیں کیا بلکہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آج بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بنے، آج بھی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کا صحیح اور مفید انسان بنے، آج بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امن و آشتی سے زندگی گزارے، آج بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ خوش رہے، آج بھی جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا اس کے لیے جنت بنے، اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے اس کے اندر جتنے عیوب ہیں، اس کے اندر جتنی بغاوتیں ہیں، اس کے اندر جتنی سازشیں ہیں، اس کے اندر جتنا لالچ ہے، اس کے اندر جتنی خواہشات ہیں، وہ سب جھل کر فنا ہو جائیں گی۔ اس کے اندر نور ہی نور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی محبت ہوگی، کائنات کی ہر چیز اس کا احترام اور اس کی عزت کرتی ہوگی۔ ایسا انسان جب دنیا سے جائے گا، جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو وہاں بھی سرخرو اور سرفراز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اس طرح ملے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہنس رہا ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سینوں کو صاف کریں، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، تب جا کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، قدر اور عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ سب لوگ جو ایسی خواہش رکھتے ہیں، ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ یہاں کر اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، اپنے ساری دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں، ہر محبت کو بھلا دیں، ہر ضرورت کو بھلا دیں، ہر ڈر سے پاک ہو جائیں، ہر خوف سے بے نیاز ہو جائیں، اور صرف ایک ہی مقصد دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی
یا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائے، ان کے سینوں کو پاک اور صاف کرے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔